وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 34، حصہ دوم، درس نمبر 649. آج کا موضوع: کیا ہم نے صرف دنیا کو اپنا مقصود حقیقی بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور ہر ایک فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی. سامعین کرام، گزشتہ درس بھی اسی آیت کے بارے میں تھا. اور دیکھیں، موت کا وقت معین ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم. اور آپ کو معلوم ہے کہ موت جو ہے، موت تک مہلت ہے، لیکن عام طور پہ چونکہ ہم اخروی زندگی پر ہمارا یقین نہیں ہے، اس لیے ہم موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری بھی نہیں کرتے. چونکہ ہمارا عقیدہ یعنی عملی طور پہ یقین نہیں ہے آخرت کی زندگی پر، لہٰذا ہم جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس پر ہم یقین نہیں کرتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو خیال ہے وہ غلط ہے، اور سچ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. دیکھیں، اس کائنات کا ایک خالق اور رب بھی ہے، یہ تو اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. مٹی سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یا مٹی جو خزانے ابل رہی ہے، سبزیاں ہیں، اجناس ہیں، میوے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بے شمار قسم کی یعنی فواکہات ہیں، یہ کس کے حکم سے ہیں؟ کس نے مٹی میں یہ طاقت ڈالی ہے؟ دیکھیں، اصل تو صلاحیت ہوتی ہے. صلاحیت، ایک چیز میں صلاحیت نہیں ہے تو پھر تو اب صلاحیت کس نے پیدا کی ہے مٹی میں؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر انسان، میں اور آپ چونکہ اس کائنات کا خلاصہ ہیں اور خلاصہ کائنات ہیں، تو ہماری زندگی کا مقصود ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے. یہ بھی عقلی طور پہ یعنی عقلی طور پہ یہ ثابت ہے. کیوں؟ ظاہر کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. اگر حاصل کر بھی لیا
لیکن پھر آپ اس سے چلے جائیں گے. یہ کچھ بھی آپ کا نہیں رہے گا. جو بھی آپ کما رہے ہیں، جس کو آپ اصل سرمایہ سمجھ رہے ہیں، اپنا ایسٹس، ہم کہتے ہیں نا اس کے تو بڑے ایسٹس ہیں، اس کے ہمارے کچھ بھی ایسٹ نہیں ہے سامنے کا. ہمارا سرمایہ صرف یہ زندگی ہے اور یہ مہلت ہے. یہ جب ختم ہو جائے گی تو بس کچھ ہمارے پاس پلے نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے، آخرت کی بجائے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کا، ہر قوم کا، دیکھیں فرد اصل میں فرد سے قوم بنتی ہے نا. یہاں قوم کا تذکرہ ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو اس بات سے باہر نہیں نکال سکتے کہ آپ کی زندگی کا ایک وقت ہے، معین وقت ہے، اور اس کے بعد آپ کو مزید وقت نہیں ملے گا. آپ دیکھیں موت میں دیر ہوتی ہے تو انسان برلمح موت پہنچ کے بھی بچ جاتا ہے. اس کی کافی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت آ جائے تو پھر کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے. ابھی ہمارے اڑوس پڑوس میں ایک خاتون خانہ انتقال کر گئیں. اس کی ماں اور ساس زندہ ہیں بھی، لیکن خاتون خانہ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ رات کو سوئی ہوا صبح کے وقت جو ہے وہ مردہ حالت میں ملی. دیکھیں یہ بہت پریشان کن بات ہے، اور انتہائی پریشان کن ہے ہمارے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے آئندہ جو زندگی آنے والی ہے، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمارا یقین نہیں ہے کم از کم. یہ بات میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں جب وقت نکل جائے گا، جب مہلت، آپ جب دوسرے عالم میں چلے جائیں گے اور دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اس وقت آپ جو ہے بڑا افسوس کریں گے، کہ پھر دعائیں مانگیں گے، اپیلیں کریں گے کہ اے ہمارے رب واپس ہمیں بھجوا دے. فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ ہم ایسا عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا، ہمیں واپس بھجوا دے. لئن اخرتنا الی اجل قریب لاصدق واکن من الصالحین، کہ تو یہ افسوس کا پھر وقت نہیں ہوگا. اصل جو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ہمیں آج سوچنا ہے. دیکھیں میری اور آپ کی موت کا وقت معین تو ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، اور ہم توبہ کرنے سے کتراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع کرنے سے کتراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور ہم اسی دنیا پر خوش ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا کی مصداق، دنیا کی زندگی پر خوش ہیں. آپ کو میں نے کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کی خوشی دراصل ہے کیا؟ انسان دیکھیں ہم میں سے جو بھی ہیں، اس کی خواہشات کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے. کوئی مالدار ہے، مزید مالدار ہونا چاہتا ہے، جس کے پاس، جس کا کاروبار چل رہا ہے تو وہ کاروبار بڑھانے کی فکر کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناجائز ہے، لیکن ساری توجہ اگر آپ دنیا کو دے دیں تو پھر دنیا کے لیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. دنیا کی دیکھیں یعنی دنیا کی ضرورت ہماری محدود ہے. ہم خشک روٹی اور پانی سے گزارا کر سکتے ہیں، بغیر اے سی کے بھی ہمارا وقت گزر سکتا ہے، اور گزرتا ہے لوگوں کا. ہر ایک کے پاس تو اے سی میسر نہیں ہے، اور یہ شاہانہ ٹھاٹ بات بھی ہر ایک کو میسر نہیں ہے، ہر ایک کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے. لیکن تو ان کے بغیر ہمارا وقت گزر جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، اگر ہم اس امتحان میں ناکام ہو گئے، اور یقیناً ہونے والے ہیں، یعنی ہم تو امتحان دینے کی خیال بھی نہیں ہے ہمارا، ہم تو دنیاوی عیش و آرام کے دل دادا ہیں، یہ ہمیں پسند ہے، اور اسی پر ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سامنے کا. تو بہرحال میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
اے ایمان والو تقوی کی روش اختیار کر لو جیسا کہ حق ہے اس کا، اور تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ آج فرما برداری ہمارا شیوا نہیں ہے، آج کا مسلمان نافرمان مسلمان ہے، اور نافرمانی ہمارا شیوا بن چکی ہے، ہمارا انفرادی طور پہ بھی اور قومی طور پہ بھی۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، خاتون خانہ ہے اور اس کا شوہر ہے، ان کو معلوم ہے کہ فرما برداری کی روش کچھ الگ ہوتی ہے، لیکن کیا کیجئے، ان کے نفس کی انا، ایگو اور اپنی جہالت کی بنا پر وہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں اشارتاً کہ ہمارا رویہ تو بیوی اور خاوند سے بڑھ کے کچھ ہے۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں پہ ہمارے مختلف رشتہ دار ہیں، مختلف ساتھی ہیں، مختلف دوست احباب ہیں، ساروں کا ساتھ رویہ، ہماری محفلیں یاد الہی سے خالی ہیں، ہماری زندگی ساری زندگی یاد الہی سے خالی ہے۔ ہم اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، اسی حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی پر ہم مطمئن ہیں اور خوش ہیں۔ وہ فرما برداری کی میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری عام روش جو ہے وہ تو نافرمانی کی ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نہیں ماننی، اپنی کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو ہمارا دین ہے، جس کو ہم دین کہہ کے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو یہ دین دراصل ہماری خواہشات کا ایک مجموعہ ہے۔ کچھ رسوم و عادات کو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی نماز پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کو جاتے تھے، لہٰذا ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی دین کا کوئی پہلو نہیں ہے سامنے کا، نہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہیں، لیکن سب نمازی جو ہے نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی نماز کا مقصد کیا ہے، کوئی بھی آپ کو وہ مقصد نہیں بتائے گا جو کہ ہے، یعنی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے اور اس سے کیا حاصل، یعنی اس کی وجہ کیا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو حکم الہی ہے، اکثر آپ کو لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی حکم الہی ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن نماز کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی مقصود ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو فرما برداری کی حالت میں اب یہ فرما برداری کا رویہ جو ہے اس وقت تک آپ میں پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آخرت دنیا کی بنسبت آپ کو محبوب ترین نہ ہو جائے، جب تک ظاہر کی بجائے باطن کی طرف آپ کا رخ نہ ہو جائے، جب تک دنیا کی بجائے اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہ بن جائے، مقصود حیات، اس وقت تک آپ میں فرما برداری کی کوئی یعنی وہ رویہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں عام بات کہتا ہوں، میں پہلے جو بات کہی ہے تھوڑے سے اس کے الفاظ مختلف ہیں، وہ میں آپ کو یہ کہتا تھا اور ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جب تک اللہ آپ کی منزل نہیں ہے آپ میں صفت تقویٰ پیدا ہو نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ آپ کا رخ، آپ کی منزل تو ظاہر ہے، اور ظاہر کے آپ دیوانے ہیں، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو پھر باطن سے آپ غافل رہیں گے۔ دیکھیں ایک وقت میں آپ ایک طرف توجہ مکمل مرکوز کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے سمندر میں، دریا میں ایسے مسافر کو دیکھا ہے جو دو کشتیوں کا سوار ہو، ایک قدم ایک کشتی میں ہو اور دوسرا قدم دوسری کشتی میں ہو؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یا آپ نے ایسے مسافر کو دنیا میں خشکی پہ ایسے مسافر کو دیکھا ہے جس کی جو دو بیک وقت منازل یعنی متضاد منازل پر سفر کر رہا ہو،
ظاہر ہے کہ جو منزل ہے اسی طرف آپ کا رخ ہوگا، اسی کی طرف آپ کو توجہ ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 5 منٹ، مثال کے طور پہ مردان، میں مردان کا نام اس لیے لیتا ہوں، میں مردان سے بول رہا ہوں، تو مردان میں چوک میں کھڑے ہو کے ایک طرف اگر آپ جائیں تو پنڈی ہے، اسلام آباد یا لاہور جو بھی ہے، دوسری طرف اگر جائیں تو سوات ہے۔ کوئی گاڑی آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ جو 5 منٹ تو اسلام آباد یا پنڈی کے راستے پر چلے اور 5 منٹ پھر چلے کہاں پر؟ سوات کے راستے پر۔ یہ دیکھیں ہم نے اپنے لیے کچھ ایسا بنایا ہے کہ یار کچھ تو دنیا کریں گے اور کچھ آخرت، اور یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے، ہم ایسا سوچتے ہیں ایسا، اور یہ تو ہماری سطحی سوچیں ہیں، سامنے کا سطحی سوچیں ہیں۔ آپ کی سوچیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں، اکثر تو یہ ہے کہ ہم بنا کسی سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، بس میں اور دنیا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے یہاں پہ۔ اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، جس تجارت کے لیے آپ آئے ہیں دنیا میں، آپ تو ایک خریداری کے لیے آئے ہیں، جنت آپ کو خریدنی ہے اور جنت کی قیمت آپ کو یہاں پر دینی ہے، لیکن آپ نے دنیا کو پسند کر لیا ہے، خریداری، آپ دنیا کے خریدار بن گئے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو وہ تجارت کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی طرف رخ کر کے زندگی گزارو۔ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اب زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے گزارو اور مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ۔ سبحان اللہ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو، لیکن ہم تو نہیں جانتے۔ ہم بہتر تو دنیا کو سمجھتے ہیں۔ ہم یعنی بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی طرف ہمارا من حیث القوم، من حیث الامت، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ لیکن دیکھیں میں وہ بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کی زندگی پر خوش ہیں اور کوئی آپ کی منزل ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ منزل تو ہماری ہے اور وہ اللہ ہے، وہ جنت ہے۔ ہم نے یہاں جنت کا سودا کرنا ہے، جنت کے لیے، جنت کمانے کے لیے ہمیں اس دنیا کے بازار میں بھجوایا گیا ہے۔ تو اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں دنیا کا خریدار بن کے جنت کو بھی خرید لوں گا، تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایک دھوکہ ہے کہ جو شیطان آپ کو، یہ دھوکہ شیطان آپ کو دے رہا ہے۔ آپ کی منزل تو دنیا نہیں ہے، آپ کی منزل تو آخرت میں ہے۔ آپ کی انتہا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، آپ کا انتہا، منتہا جو ہے وہ تو رب ہے، رب تک پہنچنا ہے آپ نے، اور اسی دنیا میں آپ نے کوشش کرنی ہے۔ میں وہ آیت آپ کو سنا رہا تھا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل کی میں بات کر رہا تھا، یہی آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا۔
اجل تو آپ کا وقت معین ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اجل جو ہے آپ کے 2 لمحات ہیں، 2، یہ میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ دنیا میں آپ موت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، زندہ رہتے ہوئے آپ مر سکتے ہیں، یعنی روحانی موت واقع ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، ان کی موت واقع ہو گئی تھی کہ تم یہ جو منافقین ہیں ان پہ نماز جنازہ بھی مت پڑھو، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو، تو وہ مر گئے تھے۔ اچھا، دوسری جو اجل ہے سامعین کرام، وہ ہماری فزیکل جو موت ہے، جسمانی موت جب واقع ہو جاتی ہے، اس کا بھی ہمیں وقت نہیں معلوم۔ یہ ایک موت تو آپ کے اپنے اعمال کی بدولت آپ کو یہاں پہ بھی مل جائے گی، اب وہ یہ دونوں موتیں پھر اس میں شامل ہو گئیں، اگرچہ آپ زندہ ہیں لیکن کتاب اللہ میں آپ مردے ہیں۔ اِنَّكَ لَا، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو ضمیر کے مردے ہیں آپ ان کو بات سنوا نہیں سکتے، آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور آپ اندھوں کو آواز بھی اپنی نہیں سنا سکتے جب وہ آپ سے پیٹھ پھیر کے چلے جائیں۔ تو دیکھیں، یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اس امت میں میں اور آپ بھی آتے ہیں۔ آپ کی جو ہدایت اور گمراہی ہے، 2 قسم کے میں نے آپ کو بتا دی ہے نا۔ ایک تو آپ کی روحانی موت ہے، وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ حق کے پیش ہونے پر، تھوڑی توجہ سمجھ، حق آپ کے سامنے پیش ہوا، آپ نے حق کی طرف سے منہ پھیر کے ظاہر کی طرف رخ کر لیا، اور ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا، اور ظاہر کے راستے پر چلنے کو آپ نے ترجیح دے دی، پھر آپ نے ظاہر کو اپنا دل بھی دے دیا اور دماغ بھی دے دیا، اور سب کچھ ظاہر کے حوالے کر دیا، اور بہت کثیر تعداد ہے، بلکہ اکثریت ہے آج کے مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی جو کہ جن کا مدعا ظاہر ہے، ظاہر کے لیے وہ جی رہے ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے بچے، اور ہائے پیسہ، ہائے دولت، اور پیسے نہیں ہیں، اور پریشانیاں زیادہ ہیں، اور بیماریاں ہیں، اور یہ نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے۔ آپ ظاہر کے پیچھے یعنی ریس لگا رہے ہیں، اور اس میں تو آپ اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلہ ہے وہ ہو کے رہے گا، آپ کو آپ کے نصیب سے زیادہ پیسہ نہیں مل سکتا، چاہے آپ جو بھی کر لیں۔ تو بہرحال وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، میں آپ کو وہی بات کہہ رہا تھا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اب ہمیں موت کا وقت تو پتہ نہیں ہے، اب اس آیت پہ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اور فرما برداری کی حالت میں آپ مرنا چاہتے ہیں، تو ابھی سے آپ کو فرما برداری کا ایک رویہ بنانا ہوگا۔ آپ ہر وقت فرما بردار بن کے رہیں، تو اب جب بھی موت آئے گی آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ اب ایک سوال، ضمنی سوال یہ ہے، اگر آپ مجھ سے کریں کہ بھئی یہ کیسے کریں، ہر وقت فرما برداری کی حالت میں، ہر وقت لباس تقویٰ آپ نے پہنا ہو، یہ کیسے ہوگا؟ تو بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہے تو یہ کام تو آپ نہیں کر سکتے۔ جو لباس تقویٰ ہے یا ہر وقت فرما برداری کی، یہ تو پھر اس کو بھول جائیں آپ۔ دیکھیں، اول تو منزل کا تعین ضروری ہے۔ آپ کی منزل دنیا ہے، اور آپ یعنی مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تقویٰ یا مکمل فرما برداری کی حالت ہماری کیسے ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتی جب تک زندگی گزارنے کی نیت آپ کی اللہ نہیں ہو جاتی، اور آپ یہ زبان حال سے اعلان نہیں کر دیتے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری موت تو اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔
تو اگر فرما برداری کی حالت میں آپ نے جان دینی ہے اور جان جانے کا کوئی وقت آپ کو معلوم نہیں ہے، تو اس وقت ہر وقت آپ کو تیار رہنا پڑے گا موت کے لیے، کیونکہ موت اگر آ گئی یعنی وہ وقت پورا ہو گیا، یہ میں فزیکل موت کا میں کہہ رہا ہوں، فزیکلی، تو پھر آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ کو موت آئے فزیکلی، تو اس سے پہلے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر کے زبان حال اور زبان قال سے یہ جملہ کہنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی پر ہمیں حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر ایک لمحے کی، ایک ساعت کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھیں، بہت اس میں سبق ہے، اس میں بڑی نصیحت ہے، لیکن کیا کیجئے کہ ہم تو بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں ان آیات سے، قرآن کی آیات سے، نہ ان پر غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ ان کو توجہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سارا قرآن آپ دیکھ لیں، اسی طرح پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس میں بڑا مضمون ہے میرے لیے، میری ذات کے لیے۔ دیکھیں، قومی موت تو اس وقت ہم پر واقع ہو چکی ہے۔ قومی موت، موت کیا ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے بندگی سے رخ پھیر کے ظاہر کی طرف آپ رخ کر لیں، نفسانی خواہشات کو اپنا معبود مان کے، اب یہ موت ہے آپ کی۔ آپ انقلاب لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنی زندگی میں، اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس میں نہیں انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ ہم نے ہم تو انقلابی تو ہم نہیں ہیں۔ اسلام تو آپ کو انقلاب کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھیں، انسان یعنی نفسانی طور پہ، پیدائشی طور پہ، فطری طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جس معاشرے میں منہ کھولتا ہے نا، یعنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اس معاشرے کا رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے، لہٰذا وہ بچہ بھی بڑا ہوتے ہوتے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ یوزٹو ہو جاتا ہے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تم غیر اللہ کو مقصود، محبوب و مطلوب مت بناؤ، صرف مجھے بناؤ۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، میرے سامنے سر جھکا دو، وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، میری بندگی کرو۔ لیکن ہم تو اللہ کی بندگی کرنے سے اس وقت بھی قاصر ہیں، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے اجتماعی طور پہ کہ ہم نے بندگی رب حقیقی طور پر نہیں کرنی۔ بہرحال یہ اب آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب مہلت کا وقت پورا ہو جائے گا پھر آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وہ معین وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر ایک فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔